أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. सूरत अल-बकरा आयत नंबर 270 से हम तर्जुमा शुरू करेंगे। आपको याद होगा गुज़श्ता रोज़ जो बात चल रही थी आयत में वो था इंफाक, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। और आखिरी आयत में फरमाया था कि आखिरी आयत में यानी 269 आयत में कि अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत अता फरमाता है। और जो साबिक़ा आयात है उनके तनाजुर में यहाँ हिकमत से ख़ास तौर पर क्या मुराद है? जिसको माल की मोहब्बत पर जो गालिब आ जाए और माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की सिफत उसके अंदर पैदा हो जाए। ये हिकमत, जिसको हिकमत दे दी गई तो यकीनन उसको खैर कसीर दे दिया गया। और इस नसीहत को कबूल नहीं करते मगर साहिबान अक्ल। 270 आयत। वमा अनफक़तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलमु। और जो कुछ तुम इन्फाक करते हो या नज़र करते हो यानी नज़र मानते हो,
اللہ کو اس کا علم ہے۔ جو بھی انسان انفاق کرے یا کوئی نظر مانے، اور نظر مانی جاتی ہے، ظاہر بات ہے، کیا کہا جاتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کی خاطر، نظر کی نیت میں اگر اللہ کے علاوہ کچھ اور کیا جائے تو وہ نظر شرعی نہیں ہوتی، غلط ہوتی۔ مثلا میں اللہ کی خاطر نظر کرتا ہوں کہ اگر یہ کام ہو گیا تو میں مثلا غریبوں کی مدد کروں گا، یا میں یہ کروں گا، اس کو کہتے ہیں نظر۔ تو کیونکہ اس کا بھی اکثر تعلق پھر انفاق سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تم جو بھی خرچ کرتے ہو یا نظر مانتے ہو، اللہ کو اس کا علم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کے مددگار نہیں ہوں گے، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان دونوں جملوں کا آپس میں لنک کیا ہے؟ آیت ایک ہی ہے۔ پہلا حصہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو بھی تم خرچ کرتے ہو اور جو بھی نظر کرتے ہو اللہ کو علم ہے۔ دوسرا حصہ کیا کہہ رہا ہے؟ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ تو علماء جو اس کا بیان کرتے ہیں اور غور کرنے سے نظر بھی آتا ہے، لنک یہ ہے کہ انفاق نہ کرنے والے ظالم ہیں۔ انفاق نہ کرنے والے ظالم ہیں اس لیے کہ معاشرے کی محرومیوں کو نہیں دیکھتے، اپنے معاملات کو نمٹانے میں لگے ہوئے ہیں، محروموں کی طرف نہیں دیکھتے، تو ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، انصار ناصر کی جمع ہے، ظالموں کے مددگار نہیں ہوگی۔ کیونکہ یہ ساری بات ہی انفاق کی چل رہی ہے، انفاق کرنے والے، انفاق نہ کرنے والے، اور وہ جو انفاق کر کے خراب کر دیتے ہیں، اور وہ جو اللہ کی خاطر صحیح انفاق کرتے ہیں۔ سارا موضوع ان آیات میں یہ چل رہا ہے۔ اگلی آیت، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم اعلانیہ صدقات دو، اعلانیہ خرچ کرو تو بہت اچھا ہے، وہ بھی بہت اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم ان کو پوشیدہ کر لو، اپنے انفاق کو لوگوں کے سامنے نہ کرو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقراء کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیے کیا ہے، بعض جگہوں پر میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ آپ خرچ کرتے ہیں ظاہر تاکہ اور بھی شامل ہو جائے، اور یہاں پہ دوسری بات جو فرق محسوس ہو رہا ہے دونوں میں، ایک دفعہ کہ آپ نے ایسا خرچ کرنا ہے جس میں کسی کی عزت نفس مجروح ہونے کا مسئلہ نہیں ہے۔ مثلا جی آپ نے مسجد میں دینا ہے، کسی اور کار خیر میں دینا ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں دینا اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو کیا فرما رہے؟ ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہر کرو تو اچھا ہے، لیکن کب اچھا ہے؟ کوئی مصلحت ہو، نہ کہ ریاکاری کے لیے ظاہر کرو، تاکہ اور زیادہ فنڈز جمع ہو جائیں گے، تاکہ اور لوگوں کو ترغیب ہو جائے گی۔ اور اگر تم ان کو چھپاؤ، اور چھپانے کے بعد کیا بات کی جا رہی ہے؟ اور ان کو فقراء کو دو۔ فقراء کو دو کہ کیا مطلب ہے؟ جو افراد محروم افراد ہیں ان کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے پر۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، تمہارے گناہوں کا یہ کفارہ بن جائے گا۔ خدا کے راستے میں خرچ کرنا، فقراء کی مدد کرنا، یہ کیا بن جائے گا؟ بعض کاموں میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے ایک بات، اور یہ تاثیر قرآن بتا رہا ہے کہ تمہارے بعض گناہوں کا کفارہ یہ بن جائے گا، غریبوں کی مدد کرنا، انفاق کرنا، اور ان گناہوں کے اثرات اللہ ختم کر دے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اچھی طرح باخبر ہے جو عمل تم انجام دیتے ہو اس سے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ کے ذمے نہیں ہے ان کی ہدایت، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ کیا مطلب؟
سوال ذہن میں آتا ہے کہ رسول اللہ کو تو اللہ نے بھیجا ہی ہدایت کرنے کے لیے، پھر اللہ کیوں فرما رہا ہے آپ کے ذمے نہیں ہے ان کی ہدایت؟ ان دو ہدایتوں کا فرق ہے، یہ دو رتبے ہیں، دو درجے۔ ایک ہدایت یہ ہے کہ رسول اللہ انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں، ان کو بتائیں، نصیحت کریں، سمجھائیں، یہ ہدایت ہے۔ ایک ہے کہ جو راستہ بتایا ہے اس راستے پر چلائیں بھی زبردستی، اگلا نہیں چاہتا۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ذمے نہیں ہے کہ آپ ان کی ہدایت کریں۔ آپ کہہ رہے ہیں خدا کے راستے میں خرچ کرو، یہ نہیں کرتے، آپ کے ذمے نہیں ہے۔ آپ کے ذمے صرف بتانا ہے خدا چاہتا ہے اس کے راستے میں خرچ کرو۔ آپ کے ذمے یہ نہیں ہے کہ اب اگر جو بھی آ کے سامنے اللہ کا رسول بات کر رہے جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہاں دروازے بند کر دو جب تک کہ جیبیں خالی نہیں کر دیتے۔ یہاں پر یہ آپ کے ذمے نہیں ہے۔ لیس علیک ھداھم، یہاں پر ہدایت سے کون سی ہدایت مراد ہے؟ آیات کے تناظر میں جو سیاق و سباق کانٹیکسٹ چل رہا ہے، انفاق سے مراد۔ اے رسول آپ کہہ دیں خدا انفاق سے خوش ہوتا ہے، لیکن اب یہ نہیں کرتے، یہ ہدایت آپ کے ذمے نہیں ہے۔ لیس علیک ھداھم، ان کی ہدایت آپ کے ذمے نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو بھی مال تم، خیر سے مراد یہاں مال ہے، جو بھی تم خیر میں سے انفاق کرتے ہو، خرچ کرتے ہو، فلانفسکم، تو وہ تمہارے ہی فائدے میں ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، واللہ غنی حلیم غنی حمید، تمہارے ہی لیے ہے، اس کا فائدہ اس انفاق کا تمہیں ہی ہوگا۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم خرچ نہیں کرتے سوائے اللہ کی رضا چاہنے کے۔ یہ اصل میں اس کا انداز خبر دی جا رہی ہے کہ تم تو کرتے ہی خدا کی رضا کے لیے ہو، اور بیچ میں گویا کہ رہنمائی بھی کی جا رہی ہے کہ یہ کام کرو تو کرنا کس لیے ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنا ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم خرچ نہیں کرتے مگر صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو مال بھی، جو خیر بھی تم، جو چیز بھی تم خیر میں سے خرچ کرو گے، اب ظاہر بات ہے حرام کا مال خیر نہیں ہوتا، یہ ساری باتیں مربوط ہیں آپس میں۔ یوفی الیکم، تو وہ تمہاری طرف پورا پورا، یہ یوفی وفا سے ہے، تم جو خرچ کرو گے اللہ کی طرف سے بے وفائی نہیں کی جائے گی، پورا پورا پوری وفا کی جائے گی۔ جو تم نے خرچ کیا تھا، یعنی گویا جب تمہیں اس کا اجر ملے گا واپس تو تم کہو گے کہ کوئی کمی اللہ نے نہیں چھوڑی، جو حق بنتا تھا اس نے حق ادا کر دیا ہے اس انفاق کا اجر دینے کا۔ یوفی الیکم، تمہیں اس کا پورا اجر دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور یہاں پہ ظلم سے کیا مراد ہے؟ کہ تمہیں یہ محسوس ہو کہ جو میں نے کیا تھا اس کے بدلے اجر مجھے تھوڑا ملا، میرے سے زیادتی ہوگی، میں نے کام زیادہ کیا تھا، اجر مجھے تھوڑا ملا، یہ زیادتی ہوگی، ظلم ہو گیا۔ وانتم لا تظلمون، تم پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، خدا تمہیں راضی کر دے گا۔ آیت نمبر 273 خوب اچھی طرح سے توجہ فرمائیں۔ ایک ایسے طبقے کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھیں کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ جو جب ضرورت مند ہوں تو وہ مانگ لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن خوددار ہوتے ہیں، ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، اپنی وہ جس کو سفید پوشی کہا جاتا ہے، اپنی اس سفید پوشی کو اس پہ پردہ رکھنے کے لیے سختی برداشت کر لیتے ہیں۔ ان کے لیے بھوک پیاس کی یا مشکلات کی سختی، مالی مشکلات کی سختی آسان ہوتی ہے، ہاتھ پھیلانے کی سختی ان کے لیے مشکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اور ان میں سے بھی خاص طور پر اس آیت نمبر 273 میں جس طبقے کا تذکرہ ہے وہ کون ہے؟ کہ جو خدا کے راستے میں
وہ اس طرح مصروف ہو گئے ہیں، اس طرح ان پر کام آ پڑے ہیں کہ اب وہ الگ سے اپنا کام نہیں کر سکتے جس سے وہ کمائی کرے۔ یہ بیسیکلی کن کے لیے نازل ہوئی تھی؟ اصحاب صفہ کے لیے۔ اصحاب صفہ کون تھے؟ کہ جو اپنے وطن چھوڑ کر آ گئے تھے، اپنے کاروبار چھوڑ کر آ گئے تھے، اور اب ظاہر بات ہے مدینہ میں اگر انہوں نے کوئی کاروبار کریں گے، کوئی مزدوری کریں گے تو وہ کمائی بھی کر لیں گے، لیکن انہوں نے اپنی ساری سروسز رسول اللہ کو دی ہوئی تھی۔ جہاد پہ بھیجنا ہے، کوئی کام ہے، جتنے بھی رسول اللہ کو انہوں نے اپنی ساری سروسز پرووائڈ کی ہوئی تھی، اور اس کی وجہ سے یہ دوسرے کام جن سے یہ پیسہ کما سکیں وہ والے کام نہیں کر سکتے۔ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں، رسول اللہ نے اکیلے تو سارے کام نہیں کرنے، کچھ افراد وہاں پہ اویلیبل ہوں گے کہ جو اس قسم کی سروس، اور اس وقت رسول اللہ کے پاس پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ تنخواہیں لگا دیتے اور دیتے۔ غربت کا دور ہے، اصحاب صفہ خود وہ افراد ہیں کہ جن کے پاس نہ پہننے کا ہوتا تھا صحیح، نہ کھانے کا ہوتا تھا۔ یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ ایک کھجور باری باری منہ میں ڈال کے چوستے تھے، ایک کھجور کو، کہ منہ کا ذائقہ تھوڑا سا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم تو کہتے ہیں دوسرا نے اگر کھجور چوس لی تو اس کے بیکٹیریا اور جراثیم سے مجھے بھی کوئی بیماری نہ ہو جائے، تو یہ ہو گیا۔ لیکن یہ لوگ بعض اوقات اللہ کے نبی کسی مہم پر بھیجتے تھے تو کھانا نہیں ہوتا تھا، تو مثلا ایک کھجور ہے ان کے پاس بچ گئی ہے تو سارے باری باری اس کو اپنے منہ میں ڈال کر اپنے منہ کا ذائقہ بدل لیتے تھے۔ ہمارے لیے شاید اس کا تصور کرنا بھی عجیب سا ہو، لیکن یہ روایات تاریخ میں بیان شدہ ہے کہ کس قدر سختیاں برداشت کی ہیں ان لوگوں نے رسول اللہ کے احکام کو بجا لانے میں۔ تو اب یہ لوگ رسول اللہ کی خدمت کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے سروسز دینے کی وجہ سے کمائی پر قادر نہیں تھے، بزنس نہیں کر سکتے، مثلا جاب نہیں کر سکتے۔ آج کی زبان میں کہہ رہے تو کیا ہوتا تھا؟ لوگوں کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے تھے، بھیک بھی نہیں مانگتے تھے، جا کے کہتے بھی نہیں تھے ہمیں یہ کمی ہمیں دے دو۔ اب انہوں نے نہیں مانگا، اب ان کے لیے اللہ مانگ رہا ہے۔ کون مانگ رہا ہے ان کے لیے؟ خدا مانگ رہا ہے۔ انہوں نے نہیں مانگا، ان کی نیابت میں اللہ مانگ رہا ہے۔ کن سے؟ بتا، آواز دیکھیے، الفاظ للفقراء، فقراء کے لیے۔ فقیر کیا ہوتا ہے؟ فقیر کا لفظ فقرہ، فا قاف را اور تا گول والی، کہ جب اس پہ ہم سکون کرتے ہیں تو وہ ہاں پڑی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہوتا ہے نا یا فاطمہ، تو یہ گول تا آیا پھر، لیکن جب رک جائے تو کیا پڑھتے ہیں؟ یا فاطمہ، یہ تا ہاں بن جاتی ہے۔ اسی طرح فقرہ کہتے ہیں کمر کی جو ہڈی ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی، اس کے جو مہرے ہوتے ہیں، ایک مہرے کو فقرہ کہا جاتا ہے اور اس کی جمع ہے فقرات، ٹھیک ہے؟ ریڑھ کی ہڈی کے مہرے، جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے، فقرات ٹوٹ جائیں، ایک ٹوٹ جائے، دو ٹوٹ جائیں، اور وہ کھڑا نہ ہو سکے، اس سے بیسیکلی کہتے ہیں فقیر۔ فقیر کا اصل میننگ کیا ہے؟ جس کی ریڑھ کی ہڈی خراب ہو گئی ہو، ٹوٹ گئی ہو، اس کے مہرے کھسک گئے ہو، اور وہ آپ کو پتہ ہے جب بیک یہ پین ہوتی ہے تو پھر ریسٹ کرنا ہوتا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا۔ فقیر کا اصل معنی ڈکشنری میننگ یہ ہے۔ اس کے بعد اسی معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو ایک اور معنی میں استعمال کیا گیا، وہ افراد کہ جس کی آمدن اتنی نہیں ہے کہ اس کے خرچے نکال سکے، پورے ہو سکے، تو گویا اس کی بھی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی، پورا سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ کوئی اس کو سہارا نہ دے وہ اس کی زندگی سیدھی کھڑی نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کو بھی فقیر کہا جاتا ہے۔ فقیر کے لفظ میں مانگنا نہیں ہے، مانگنے والے کو سائل کہتے ہیں۔ اب دیکھیے فقیر کی جمع ہے فقراء، للفقراء، فقراء کے لیے۔ کون سے فقراء؟ سارے نہیں، الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو راہ خدا میں گھر گئے،
خدا کے راستے میں جو ان کی ڈیوٹیز ہیں اس کی وجہ سے گویا گر گئے. کس طرح گر گئے؟ لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ وہ اب زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے کمائی کرنے کے لیے. ضربا فی الارض کنایا ہے کہ انسان محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے جس سے وہ اپنی آمدنی کرتا ہے. فرمایا کہ یہ اب ان کی آمدنی کم ہو گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو کام یہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے، خدا کے راستے میں جو کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ دوسرا کام نہیں کر سکتے، کمائی نہیں کر سکتے. یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کی پاک دامنی کی وجہ سے، تو جو ہاتھ نہیں پھیلاتے، اپنے ماتھے پر بھیک مانگنے کا وہ جو داغ ہے وہ نہیں لگانا چاہتے، تو یہ اپنے تعفف، عفت، پاک دامنی، پاکیزگی کی وجہ سے جاہل انہیں سمجھتا ہے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، یعنی پریٹینڈ بھی نہیں کرتے اس طرح کہ کسی کو لگے کہ انہیں ضرورت ہے. جاہل سمجھتا ہے کہ یہ ضرورت مند نہیں ہے. تعرفہم بسیماہم، اے رسول آپ ان کے علامات سے انہیں پہچان لیں. سیماہم نشانیوں کہتے ہیں، جیسے وہ ہے نا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے اثر سے ان کے ماتھوں پر، ان کے چہروں پر نشان پڑے ہوئے، مثلا پہچان لیں، سجدوں کے نشان. تعرفہم بسیماہم، آپ ان کی علامتوں سے، ان کے قیافے سے آپ ان کو پہچان لیں گے. لا یسألون الناس الحافا، اپنا پردہ رکھنے کے لیے لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، سوال نہیں کرتے. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو خیر میں سے تو یقیناً اللہ اس سے خوب واقف ہے، اس کا خوب علم رکھتا ہے. 274 الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، وہ لوگ کہ جو اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں رات کو اور دن کو، چھپا کر اور اعلانیہ. تو اگر ذہن میں سوال آئے کہ رات کو اور دن کو اور چھپا کر اور اعلانیہ، تو میں پہلے جواب دے بھی چکا ہوں، دوبارہ اس کا عرض کرتا ہوں کہ رات علامت ہے، مثلا چھپ کر، یا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ضرورت ہی رات کو ہوتی ہے، بعض چیزوں کی دن میں ضرورت ہوتی ہے. اور اسی طرح بعض میں خدا کیا راضی ہوتا ہے کہ چھپا کے کیا جائے، اور بعض میں خدا راضی ہوتا ہے کہ اعلانیہ کیا جائے تاکہ اور لوگ بھی، مثلا اور لوگ بھی بیچ میں شامل ہو جائیں. اور یہ جس نے جزا دینی ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر علیم بذات الصدور، اسے پتہ ہے کہ رات کو کیوں انفاق ہو رہا ہے اور دن کو کیوں ہو رہا ہے، اور چھپایا کیوں جا رہا ہے اور ظاہر کیوں کیا جا رہا ہے. جس کے دل میں یہ ہے کہ مثلا میرا لوگوں میں بڑے کوئی، وہ بھی خدا جانتا ہے، اور جو اگرچہ کر رہا ہے اعلانی ہے لیکن کسی اور مصلحت سے، اس کو ساری دنیا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، اللہ کے ہاں اس کا اجر محفوظ ہے. شرط کیا ہے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، خدا کی خاطر. جو لوگ اپنا مال راتوں میں، رات کو اور دن کو پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ان کے لیے ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا. یہ اطمینان کی کیفیت کا بیان ہے، ایسا اطمینان کہ جس میں نہ کوئی یہ خطرہ ہو کہ پتہ نہیں آئندہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ بعض اوقات ہمارا آج ہم بڑے خوش ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مبارک ہو اللہ نے آپ کو خوشی دی ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ دعا کرو باقی رہے، پتہ نہیں کل کس نے دیکھا ہے، کل یہ خوشی رہے یا نہ رہے. لیکن جو خدا فرما رہا ہے کیا؟ کوئی خوف نہیں ہوگا کہ کوئی بیماری آ جائے گی، کوئی
چھین لے گا یہ نعمت ختم ہو جائے گی، یہ فلان ہو جائے گا، لا خوف، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا گزشتہ پر۔ بعض دفعہ انسان آج خوش ہے لیکن کل کو یاد کرتا ہے تو دکھی ہو جاتا ہے۔ مثلا کوئی عزیز تھا جو اس سے جدا ہو گیا تو کہتا ہے کاش یار وہ بھی خوش ہے، جیسے اس کا خیال آتا ہے غمگین ہو جاتا ہے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ کوئی آئندہ کا خوف ہوگا، ایسا اطمینان ہوگا، نہ کوئی پچھلی بات یاد کر کے ان کو کوئی غم کی کیفیت ان پر طاری ہوگی، یعنی مکمل اطمینان اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ تو تھے انفاق کے احکام اور انفاق کی تاکید اور انفاق کرنے والوں کے اجر۔ یہاں سے رخ بدلتا ہے ایک دوسرے طبقے کی طرف کہ جو بڑا خبیث طبقہ تھا اس معاشرے میں، اور وہ تھے سود خور، ربا کا کاروبار کرنے والے۔ لوگوں کو قرض دیتے تھے بھاری سود پر، چاہے بندہ مجبور ہے وہ دے دیتے تھے، اور جس نے ایک دفعہ سود لے لیا پھر باقی دنوں میں وہ سود ہی بھرتا رہتا۔ کئی دفعہ یہ خود میرے ساتھ ہو چکا کہ کسی بندے کا پتہ چلا، مثلا خاتون ہے، اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، شوہر اس کا فوت ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس نے سود پر پیسے لیے، ٹھیک ہے۔ میں ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں، اس نے مجھے بتایا کہ میں نے 40,000 روپیہ سود لیا تھا چند سال پہلے، اور میں 1 لاکھ سے اوپر ادا کر چکی ہوں، وہ 40,000 وہیں کھڑا ہوا۔ یہ ہوتا ہے سود۔ اب اس کے پاس کوئی کاروبار بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، گھروں میں برتن صاف کری فلان ہے، اور وہ سودیہ جو خبیث ہے وہ بیٹھ کے آرام سے کھا رہا۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مجبوریوں سے لوگوں کی فائدہ اٹھانا اور پھر ان سے پیسے وصول کرنا، یہ اس معاشرے میں بالخصوص یہ یہودیوں کا کام تھا، یہودیوں کا کام تھا۔ اور جب یہ آیات اتری تو یہودی اور دشمن ہو گئے رسول اللہ، تو یہ تو ہماری جیبوں پہ ہاتھ ڈال رہا ہے، ہماری اکانومی کی جڑ کاٹنا چاہتا ہے، لہذا اور زیادہ دشمن ہو گئے۔ پہلے بھی بنے ہوئے تھے، سورہ بقرہ ہی چل رہی ہے، آپ نے پیچھے دیکھ لیا یہودیوں کی کیا حالت تھی۔ اب انہوں نے کہا باقی تو چلو باقی باتیں رہ گئی، اب ہم بھوکے مرے اس کی وجہ سے، ہماری جو اکانومی کی بنیاد ہے، ہمارا اصلی کاروبار ہے۔ اور آپ توجہ کریں کہ جو بڑے بڑے سودیے تھے ان کو علماء نے بھی سود کھانے کی گویا کہ کوئی طویل کر کے دی ہوئی تھی کہ وہ معاشرے کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے سود کے ذریعے سے وہ آگے چل رہے تھے اور کھا پی رہے تھے۔ اب جب انفاق کون کرتا ہے؟ وہ ظاہر ہے مال کی محبت پہ غالب آتا ہے، وہ دے رہا ہوتا ہے خدا کے راستے میں۔ اور جو سود خور ہے یہ تو بہت بدتر ہے اس سے بھی کہ جو انفاق نہیں کرتا، وہ بھی برا ہے قرآن کی نظروں میں، لیکن وہ کسی کا تو نہیں کھا رہا، یہ تو کیا کرتا ہے، تھوڑا سا دانہ پھینکتا ہے شکار پھنسانے کے لیے، اور اس کے بعد پھر اس کا خون تک بھی چوس جاتا ہے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سٹارٹ کہاں سے کرتا ہے بیان؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 275، الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو ربا کھاتے ہیں، سود خور ہیں۔ اچھا یہ بھی سن لیں، سود جو ہے وہ فارسی کا لفظ ہے، اور مثلا فارسی زبان جو لوگ ہیں وہ سود کو ربا کے معنوں میں استعمال نہیں کرتے، ہم اردو میں سود کو ربا کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ لوگ سود کسے کہتے ہیں؟ پروفٹ کو، سود و زیاں یعنی نفع اور نقصان۔ ہم سود کسے کہتے ہیں عام طور پر؟ ویسے تو اردو میں بھی سود و زیاں استعمال ہوتا ہے اور وہاں پہ نفع اور نقصان ہوتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کاروبار میں ہمیں سود ہوا ہے، کیونکہ سود ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ وہ جس کو قرآن ربا کہتا ہے۔ تو وہاں سود پروفٹ کو، کاروباری پروفٹ کو سود کہا جاتا ہے۔ یہاں ہم سود کہتے ہیں جسے قرآن نے جس کو کیا نام دیا ہے؟ ربا۔
الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اسے تصور کیجئے گا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، وہ سود کھانے کے لیے جو انہوں نے وہ کھڑے ہو گئے ہیں، یعنی سود کا کھانے میں لگ گئے ہیں، یہ کھڑے نہیں ہوتے سود کھانے کے لیے، یعنی سود میں انوالو نہیں ہوتے، مگر ان کی حالت اس شخص کی طرح ہوتی ہے جس کو شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ یعنی شیطان نے اس کو چھوا، پہلے عقل تھی اس میں، لیکن شیطان نے اس طرح چھوا کہ اس کی عقل ہی زائل ہو گئی۔ یعنی سود خور بدمست ہے شیطان کے مس سے، عقل سے سوچتا ہی نہیں۔ حالانکہ جو سود خور ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم سے عقل مند تو ہے ہی کوئی نہیں، ہم نے کنٹرول میں کیا ان لوگوں کو، پیسے بھی لا کے ہمیں دیتے ہیں اور ہم سے معافیاں بھی مانگتے ہیں، ہم سے مجبور ہو جاتے ہیں ہمارے سامنے۔ تو اس کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ آپ تصور کریں، ایک شخص اس نے کہیں جانا ہے، وہ چلتا ہوا جا رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کی جائے کہ اس کا دماغ ہی ہل جائے اور وہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی کچھ کرنا شروع، الٹی سیدھی حرکتیں کرنا شروع ہو جائے۔ یہ قرآن کہنا چاہ رہا ہے، یہ جو سود کھا رہے ہیں، سمجھ رہے بڑا کام کر رہے ہیں، یہ اس طرح کر رہے ہیں، ان کی حالت ایسی ہے خدا کی نظروں میں جیسے کسی عقل مند کو شیطان نے چھوا ہو اور اس کی عقل ختم ہو گئی ہو اور وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دوڑتا پھرتا ہو، جو سود کھانے کے چکروں میں یہ ایسے۔ اور انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے یہ اگلے جہان کے بارے میں کیا ہے، اور وہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جو سود کھاتے ہیں وہ اس شخص کی طرح اٹھیں گے۔ ایک تو آج ہی اٹھے ہوئے، سود کھانے پر اٹھے ہوئے۔ یہ جو ہے نا قیام، یہ بعض اوقات کنائے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قیام کرتا ہے انسان کب کھڑا ہوتا ہے؟ جب کوئی کام کرنا ہو، اس کام کے لیے اٹھا ہوں، اس معنی میں بعض اوقات قیام ہوتا ہے۔ اور یا اس کا معنی یہ لیا جائے، یہ بھی بالکل صحیح معنی ہے، آخرت میں یہی ہونے والا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جس کو شیطان نے چھو کر حواس باختہ کر دیا، یعنی قیامت کے دن بھی اٹھیں گے تو گویا ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ جب اپنی قبروں سے نکلیں گے یا خدا کی بارگاہ میں جائیں گے تو پاگلوں والی حرکتیں کر رہے ہوں گے، اور یہ سزا ہوگی کس کی؟ تو دنیا میں سود کھایا تھا، تو دنیا میں لوگوں کو پاگل کر دیا تھا، مجبوروں اور غریبوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا تھا۔ آج پاکستان میں بعض قوموں کی شہرت ہے سود کے کام میں، یعنی قومیں مشہور ہیں کہ یہ سود کا کام کرتی ہیں، اور امکان ہے کہ سود کے پیسے سے افطاریاں کروا رہے ہوں۔ میں اس لیے افطاریاں بنا لوں چونکہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے۔ یہ افطاری خدا منہ پہ مارے گا، یہ افطاری نہیں ہے۔ کسی کا خون چوس کر آپ کسی کو افطاری کروا رہے ہو، کیسی افطاری؟ کسی کی زندگی آپ نے تباہ کر دی اس کو سود میں گرفتار کر۔ تو یہ لوگ، ان کی تصویر اگر دیکھنی ہو تو اللہ فرماتا ہے ایسے بندے کو دیکھ لو کہ جو پاگلوں والی حرکتیں کرتا پھر رہا ہو، سود خور خدا کی نظروں میں اس طرح، اور قیامت کے دن اس طرح اٹھے گا کہ باقی ہوش و حواس میں ہوں گے، یہ پاگل ہوا ہوگا، اس کی عقل ٹھکانے پر نہیں ہوگی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، یہ اس لیے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سود بھی تو تجارت کی طرح ہی ہے، اس میں بھی تو پیسے لگاتے ہیں، پیسے آ جاتے ہیں، یہ بھی ہم پیسے دے رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں، یہ بھی تو سود بھی تو، ربا بھی تو کیا ہے؟ تجارت کی طرح۔ اس کو اللہ کہہ رہا ہے یہ ایسے جیسے شیطان نے ان کو پاگل کر دیا، ان کو فرق سمجھ نہیں آ رہا۔ اور حقیقت کیا ہے؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ نے بیع کو، یعنی بیع خرید و فروش، تجارت کو حلال کیا ہے، ربا کو حرام کیا۔ اللہ کو فرق نہیں پتا تھا کہ یہ بھی اس طرح ہے تو اس کو حرام کر دیا، اس کو حلال کر دیا، اللہ کو فرق پتا ہے۔ سود کیا ہے؟ جس میں نہ ہی کوئی رسک ہوتا ہے۔ تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ تجارت میں بالآخر رسک ہوتا ہے،
آپ کاروباری لوگوں سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے، تو وہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ جتنی بھی تجارت ہے بالآخر اس میں ایک رزق کا پہلو ہے۔ آپ جب پیسہ دے کر صرف پیسہ واپس مانگتے ہیں زیادہ، یہ سود ہے۔ ابھی ظاہر بات ہے سود کے ربا کے احکامات تفصیل ہیں، پوری مثلا کتابیں ہیں، آج کل کی بینکنگ، آج کل کی اکانومی میں کون سے معاملات سود والے ہیں، کون سے معاملات سود والے نہیں ہیں، واقعاً توجہ کرنی چاہیے۔ اور ہونا چاہیے کہ جو اس اقتصاد اسلامی کا ماہر ہو، اسپیشلسٹ ہو، اس کو بلایا جائے، اور اقتصاد اسلامی کا، اسلامی فقہ کا بھی ماہر ہے اقتصادی معاملات میں، خرید و فروشت کے اور سود کے، اور پاکستانی بینکنگ کے نظام کو بھی، مثلا انشورنس ہے، مثلا آپ لمٹس کرواتے ہیں بینک سے لون لیتے ہیں گھر خریدنے کے لیے، گاڑی خریدنے کے لیے لون لیتے ہیں، مختلف طریقے سے بینک میں آپ جا کر پیسے رکھواتے ہیں۔ نہ یہ سارے حلال ہیں، نہ یہ سارے حرام ہیں۔ ہر ایک جگہ پہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو قرض لیا جا رہا ہے یہ جائز ہے شرعاً، یہ شرعاً جائز نہیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو جائز اور ناجائز ہونے کا سبب بن جاتی ہیں، تو وہ اگر اچھی طرح پتہ ہو تو پھر انسان ان معاملات میں ہاتھ ڈالے کہ جو معاملات ان شرائط کو پورا کرتے ہیں۔ حتیٰ آپس میں ایک جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا، دوسرا کام کر سکتا ہے، یہ جو ہے جو کام نہیں کر سکتا اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ جو کام کر سکتا ہے جانتا ہے، معذرت الٹ کہہ گیا میں، یہ کام نہیں کر سکتا لیکن پیسہ ہے، اور وہ کام کر سکتا ہے لیکن پیسہ نہیں ہے، تو اب یہ انویسٹ کرے کچھ شرائط کے ساتھ اور دونوں کی زندگی چلے۔ یہ تو مطلوب ہے، یہ تو چاہتا ہے، دین چاہتا ہے کہ ایسا ہو۔ کیوں؟ یہ بھوکا مرتا رہے گا، کام کر سکتا ہے لیکن سرمایہ چاہیے، سرمایہ نہیں ہے تو کام نہیں کر رہا، اور یہ اپنا سرمایہ آہستہ آہستہ اس میں سے خرچ کر کر کے آخر میں یہ بھی بھوکا ہو جائے۔ اگر یہ دونوں مل جائیں خاص شرائط کے ساتھ، جس میں اس کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے اور اس کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے، یہ نہیں ہے کہ اب اگر جو کام کر رہا تھا جب تک وہ کما رہا تھا یہ کھا رہا تھا، اب خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو گیا جو اس کے اختیار میں بھی نہیں تھا، اب دین کہتا ہے کہ اس کی بھی سیکیورٹی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ اچھے ٹائم میں تو تم مل کے کھا رہے ہو، برے ٹائم میں تو نہیں، تو اپنی چمڑی اتار مجھے واپس کر، یہاں سے بھی کر۔ تو یہ جو مثلا اسلامی مزاربہ ہوتا ہے جس کو مزاربہ کہا جاتا ہے، تو اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ نام رکھنے سے مزاربہ نہیں ہو جاتا کہ بندہ کرے سود کا کام، ٹھیک ہے، ایک بندہ آیا کہتا ہے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ انویسٹ کر رہا ہوں۔ حقیقت نہیں بدلتی نام چینج کرنے سے، دیکھا جائے کہ حقیقت میں کیا کیا جا رہا ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بہت ہی تفصیلی موضوع ہے، لیکن ان آیات میں اس کی شدت اور قباحت بیان کی جا رہی ہے۔ خدا کی نظروں میں وہ پاگل ہے جو سود کھانے پہ لگ گیا، یعنی اس نے آگے آ جائے گا اللہ سے جنگ، جو اللہ سے جنگ کا اعلان کر دے تو کہتے ہیں پاگل۔ آپ مثال کے طور پر کوئی گاؤں کا بالکل کمزور غریب سا بندہ گاؤں کے چودھری صاحب سے کہے آ جاؤ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو لوگ کیا کہیں گے اس کو پہلے، وہ تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا، اس کو کہہ رہے اس نے سن لیا تیری ہڈیاں توڑ دے گا، اس کو کہہ رہے میرے ساتھ آ کے لڑ لے، کیونکہ سب کو اس کی طاقت کا پتہ ہے۔ تو اللہ کہہ رہے کہ جو سود کھاتے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ آ جا، پھر اللہ کو چیلنج کیا کہ ہم تیار ہیں جنگ کرنے، ہم سے آ کے لڑ، اس لیے کیا کہا جائے گا، اللہ کیا فرمایا، پاگل ہے۔ ان کو شیطان نے پاگل کر دیا ہے اپنے میجک ٹچ سے، مس سے ان کو پاگل کر دیا ہے کہ جو سود کھانے میں لگے ہوئے۔ اللہ کو کیا دشمنی ہے سود سے؟ اس لیے کہ انسانیت کی تذلیل ہوتی ہے، انسانیت پر تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں سود کی وجہ سے، اس لیے اللہ کو اس سود سے یعنی آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ انسانوں کا اقتصاد اللہ کے ہاں کتنا امپورٹنٹ ہے کہ انسانوں کی زندگی چلے، بھوکے نہ ہو جائیں، کوئی دوسرا آ کے ان کو پیس نہ دے،
ان کا بھی جو بنتا ہے ناجائز طریقے سے وہ کھا نہ جائے. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے معاشرے میں کہ لوگ صحیح طریقے پر چلیں اور سب لوگ مثلا اپنے مال سے خود سے استفادہ کر سکیں, دوسرے ان کے مال نہ لوٹ لیں, کہ اللہ کہہ رہا ہے جو کرتا ہے وہ تو پاگل ہے, شیطان نے اس کو مس کیا, اور میرے ساتھ وہ حالت ہے جنگ میں. اس سے زیادہ شدید الفاظ اس بات کو سمجھانے کے لیے, اور یہ ذہن میں رکھے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ لوگوں کے گھر چلتے رہیں, یہ خدا کے ہاں کتنا اصل بات یہ ہے, کیونکہ اس وقت جب سود کھایا جا رہا تھا وہ اس معاشرے میں جو روٹین چل رہی تھی, لوگ ختم ہو جاتے تھے ایک دفعہ سود لینے کے بعد. ان کے بچوں کو کہتے تھے ہمارے پاس نوکریاں کرو, تمہارے پاس اگر سود دینے کے پیسے نہیں ہیں نوکری کرو ہمارے پاس, ٹھیک ہے, اور نوکری کی تنخواہ کیا میری مرضی کی, وہ تو نہیں تعین کرے گا نا جس نوکری کرنی ہے, میں بتاؤں گا اتنی تو نوکری کرے گا اتنا تیرا سود ادا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. پھر جناب ان کی عورتوں کو نوکرانیاں بنا لیتے تھے, سارا کا سارا خاندان تباہ ہو گیا ایک دفعہ سود لے کر. اللہ کو اپنی مخلوق پیاری ہے, سود خور سے خدا کو نفرت ہے. آپ جتنی مرضی تعویلیں کر لیں یا کروا لیں کہ سود کھا کر جو ہے وہ ہم افطاری کروا دیں گے, ٹھیک ہے, مکہ میں افطاری کروا دیں, مدینہ میں افطاری کرا دیں, وہ منہ پہ ماری جائے گی, کوئی فائدہ نہیں ہے اس افطاری کا. اور اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہا فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ. پس جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت آ گئی اور وہ رک گیا, تو جو پھر پہلے ہو چکا چھوڑ دے گا خدا. وامرہ الی اللہ, اور اس کا معاملہ خدا کے سپرد. ومن عاد, اور جو پھر پلٹے نصیحت آنے کے بعد بھی پھر وہی کام کرے سود کھانے والا, اب توجہ کریں, فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, یہ جہنمی ہیں, آگ میں جانے والے ہیں. ہم فیہا خالدون, ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. سود بھی ان گناہوں میں سے ہے جن پر ہمیشہ جہنم میں رہنے کی دھمکی دی اللہ, ان کبائر میں سے ہے. اب یہ یہودی سود بھی کھا رہے تھے, کانٹرڈکشن دیکھیے, جہاں دنیاوی مفاد ہے وہاں دین پیچھے. ایسا نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ ان کو سود سکھا کر گئے تھے. حضرت موسیٰ تو وہی اللہ کے دین کی بنیادی طور پر دین ایک ہی ہے. کوئی دین نہیں آ کہتا غریبوں کا خون چوس جاؤ اور خون چوس کر اپنے نبی کو لا کے چندہ دے دو, کوئی نبی یہ نہیں کرتا. میرے پاس تو چندہ آ رہا ہے نا, غریب مرتے ہیں تو مرتے رہے, دین ایک ہوتا ہے. ان یہودیوں نے آپ دیکھیں ادھر سے سود بھی بندہ جب کرپٹ ہو اور ادھر سے علماء غلط دین بتائیں تو ہوتا کیا ہے, ادھر سے سود بھی کھا رہے تھے, ان کی اکانومی سود پہ چل رہی تھی, اور ادھر سے جنت بھی ان کی پکی تھی. کہتے تھے جنت میں صرف یہودی جائیں گے, جس کا مطلب کیا ہے یعنی جنت سود خوروں سے بھری ہوگی, اور غیر یہودی تو نہیں جائیں گے, وہ سارے جہنم میں. جو دنیا میں بھی ان سے پستے رہے, آخرت میں بھی پستے رہے. آج بھی مجھے دقیق معلومات نہیں ہے, لیکن جو سنا ہے بعض افراد سے کہ جو پکے صحیح یہودی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ سود کا کاروبار نہیں کرتے, ایک دوسرے کے ساتھ, ایک دوسرے اپنی کمیونٹی کے لیے قرض الحسنہ رکھا ہوا, سود کے ذریعے وہ دوسروں کا بیڑا گرک کرتے, جن کی ہڈیاں توڑنی ہوتی ہیں اور ان کا خون چوسنا ہوتا. بہرحال ایک مومن کو نہ اپنے بھائی کا خون چوسنے کی اجازت ہے اور نہ کسی دوسرے کا خون چوسنے کی اجازت, اس لیے کہ اسلام سب انسانیت کے لیے, نہ کہ ایک خاص پارٹی کے لیے وہ آ جائے اور باقیوں پر ظلم کرنے کی اجازت دے دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن میں سورہ مائدہ آگے آ جائے گی, فرمایا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ تم ان کے ساتھ عدالت سے کام نہ لو, تم ان پر تجاوز کرو, عدل کرو. یہ تقویٰ کے نزدیک یہ اسلام ہے. جو اس کے بعد بھی جس نے اعادہ کیا یعنی پھر سود کھایا اس نصیحت کے آنے کے بعد, تو یہ لوگ جہنمی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. یمحق اللہ الربا, اللہ سود کو ناپائیدار, جو باقی نہیں رہنے والا, یہ جو محق کرنا ہے یمحق, یہ
اس طرح کا کام کرنا کہ وہ چیز آہستہ آہستہ ختم ہو جائے. یمحق اللہ الربا، تم سمجھتے ہو ربا سے بڑا تمہارا اکاؤنٹ بھر رہا ہے؟ ربا کو اللہ ختم کرتا ہے، اس کے استفادے کو ختم کرتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو اللہ برکت دیتا ہے، صدقات کو خدا بڑھا دیتا ہے، ربا کو نہیں بڑھاتا. بڑھانے سے کیا مراد ہے؟ اب یہاں پہ توجہ کریں. کچھ بڑھانے ہیں جو ہماری نظروں میں بڑھانے ہیں، کچھ بڑھانے ہیں جو اللہ کی نظروں میں بڑھتا ہے. یہ جو لفظ ہے نا زکوٰۃ، زکوٰۃ جب انسان نکالتا ہے تو ظاہر بات اگر مثلاً اس کے بعد لاکھ روپیہ تھا تو آپ زکوٰۃ فرض کریں، اگر جس چیز پر زکوٰۃ واجب تھی اس نے زکوٰۃ نکال لی، اب اس کو سمجھتے میرے مال میں کمی ہو گئی. جبکہ یہ جو زکوٰۃ کا عربی کا لفظ ہے نا، اس کا معنی ہے بڑھنا. زکوٰۃ کا میننگ ہی ہے کسی چیز کا بڑھنا. کھیتی جب بڑھتی ہے، پھیلتی ہے، اس وقت عرب یہ والا لفظ یوز کرتے ہیں اور کہتے ہیں زکا الزرع، کھیتی پھل پھول رہی ہے. تو یہ لفظ اللہ نے کہا استعمال کیا جو واجبات مالی دینے کے لیے، زکوٰۃ. تو ہم سمجھتے ہیں زکوٰۃ سے کم ہو گیا مال، اللہ کہتا ہے زکوٰۃ کا تو میں نے نام ہی رکھا ہے بڑھانے والا. ٹھیک ہے. اب کوئی کہے اللہ کہہ رہا ہے میں سود کو گھٹا دیتا ہوں، صدقات کو بڑھا دیتا ہوں، ہم تو الٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، صدقے دینے سے کم ہوتی ہے، سود سے بڑھتی ہے. بس یہی سمجھنے کی بات ہے کہ ہر چیز کنیکٹڈ ہے ایک اور دنیا سے. یہاں اس کو چمک لگ رہی ہے نوٹوں کی، وہاں اس کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہو رہا ہے. اگر یہ پردہ ہٹ جائے تو شاید اس طرح بھاگے گا جیسے کوئی 440 وولٹ کا تار جو ہے وہ سامنے آ گئی اور وہ جھٹکا مارے گی اور بھاگے. اگر پردہ ہٹ جائے یہ جو سود کھا رہا ہے یہ کیا ہے، اس کے لیے اس کی حقیقت کیا ہے، اگر وہ مجسم ہو جائے، سامنے آ جائے تو بھاگ جائے. اور اگر مجسم ہو جائے ہمارے سامنے کہ صدقات کی شکل کیسی ہے، تو پھر صدقات کی طرف ہماری توجہ بہت زیادہ ہو جائے، ہمیں بہت زیادہ عزیز ہو جائے. مومن اور غیر مومن کا فرق یہ ہوتا ہے، مومن خدا کی بات کو اعتماد کر لیتا ہے، اس کی کیفیت ہی ہوتی ہے، اور غیر مومن اللہ کی بات پر اعتماد نہیں کرتا، اس کے نتیجے میں اس کے مطابق عمل بھی نہیں کرتا. اللہ سود کو ناپائیدار اور خیرات کو، صدقات کو بابرکت بنا دیتا. واللہ لا يحب کل کفار اثیم. آپ الفاظ دیکھیے اور غور کیجیے. اور یہ جو میں تھوڑا وضاحت کرتا ہوں تاکہ آپ خود بھی قرآن پڑھیں تو پھر آپ کو عادت پڑے، آپ خود مطالعہ کریں، دیکھیں آپ پر کیسے باتیں واضح ہوتی ہیں. یہ ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی، قرآن بڑا تگڑا ہے اپنی بات سمجھانے میں. واللہ لا يحب، اور اللہ پسند نہیں کرتا کس کو؟ کل کفار. کفار مبالغے کا صیغہ ہے. ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے کفار. جیسے ایک ہوتا ہے غافر، ایک ہوتا ہے غفار. سب بات ہے نا، غافر مغفرت والا، غفار بہت زیادہ مغفرت والا. کافر انکار کرنے والا، کفار بہت زیادہ کفر کا عادی. یہ سود خوروں کے لیے القاب ہے، سود خور کے لیے القاب. واللہ لا يحب، اللہ پسند نہیں کرتا کل کفار. اب یہ قرآن پڑھنے والا کہے سود کھاتا ہو، مثلا کہے کہ کافروں پر خدا کی لعنت، اللہ کو کافر پسند نہیں ہے، یہ نہیں کہ کافر اللہ کہہ رہا کس کو ہے، جو سود کھاتا ہے. یہاں پر انسان دھوکہ کھا جاتا ہے کہ دیکھو تو صحیح یہاں پر یہ لفظ آیا کس حرکت پر ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ تم خود بھی وہی کام کر رہے ہو اور لعنت کافروں پہ کر رہے ہو. واللہ لا يحب کل کفار اثیم. اثیم اسم سے ہے، اسم کہتے ہیں گناہ کو. ایک ہوتا ہے آثم گناہگار، ایک ہوتا ہے اثیم یعنی گناہ میں غرق، عادی مجرم. جیسے عالم اور علیم ہوتا ہے، اسی طرح آثم اور اثیم ہوتا ہے. اثیم یعنی لگاتار گناہ کرنے والا. اللہ ایسے زبردست کفر کرنے والے گناہ اور مسلسل گناہگار کو پسند نہیں کرتا. یہ دو القاب ہیں سود خوروں کو جو اس آیت میں دیے گئے، کفار اور اثیم، دونوں اوپر والی ڈگری ہیں. ان کے مقابلے میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون.
بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے. اب یہاں پر اس کانٹیکسٹ میں اس کے بعد بھی سود والی آیات ہے, اس سے پہلے بھی سود والی آیات ہے. اب یہاں پر ایمان سے مراد ایمان ہے, لیکن ایمان میں ایک بڑی چیز کیا ہے کہ اگر پہلے اس نصیحت کے آنے سے پہلے سود کا کام کرتے تھے تو اب ایمان یہ ہے کہ سود چھوڑ دو. اور عامل الصالحات کیا ہے؟ سود چھوڑو, انفاق کرو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل بجا لائیں, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کریں, وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں, لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے, وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یہاں پہ کس چیز سے ڈرو؟ سود کھانے کے نتیجوں سے ڈرو. آگے خود وضاحت فرما رہے. اور یہ بھی اب فارمولہ آپ انشاءاللہ یاد رکھیں گے کہ البتہ یاد اس کو رہے گا جو گھر جا کے پریکٹس بھی کرے, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی کلاس میں کوئی چیز سمجھائی جائے پھر کہا جائے کہ گھر جا کے آپ نے پریکٹس کرنی ہے تب ہی آپ کو یاد ہوگا, وہ نہ پریکٹس کرے تو اس کو پھر دوبارہ اس کو بھول جائے گا. بعض جگہ پہ کیا آتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو, اور آگے کوئی حکم دیا جا رہا ہو تو وہ تقوی اس سے مربوط ہوتا ہے خاص طور پر. جیسے سورہ احزاب میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. کون سا تقوی؟ باتوں میں ہیرا پھیری نہ کیا کرو. وکیل ہوشیار جو وکلا ایڈوکیٹ ہوتے ہیں ان کو تو فخر ہی ہیرا پھیری پہ ہوتا ہے. کہتے بھائی لا کے فیس جو ہے تو میری جیب میں ڈال, پھر تو دیکھ میں کیسے کوے کو مور بناتا ہوں. نہ کوے کو صرف مور بناؤں گا, مور کو بھی کوا بنا دوں گا, وہ مجھ پہ چھوڑ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو, سیدھی بات کرو, بات میں ہیرا پھیری نہ کیا کرو. اب ادھر اپنے جب کام کرنے جو مرضی کر کے آ جائے اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرو ثواب لینے کے لیے. سبحان اللہ. یہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے. جو پیس رکھ لیا دین کا وہ رکھ لیا, باقی کا لے جاؤ. یہ مجھے اس کا ٹیسٹ پسند نہیں آتا, یہ میرے مفادات سے ٹکراتا ہے. تو دنیا تو ہے ہی آزمائش, دنیا تو ہے ہی آزمائش. کوشش کریں ہم کہ دنیا کو اسی طرح دیکھیں جس طرح خدا دیکھتا ہے. اور وہ دید کہاں سے عطا ہوتی ہے؟ وہ خدا اسی کتاب سے عطا کرتا ہے. اور خوش نصیب ہے وہ, ورنہ دنیا کے سب سے بڑے خوش نصیب خدا کو جنہوں نے سب سے راضی کیا وہ آپ کے ائمہ ہیں. وہ کتنی کمائیاں کر کے گئے ہیں یہاں سے مثلا. اور یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ کاروبار اپنا رزق حلال عین عبادت کہا گیا, مجاہد فی سبیل اللہ کہا گیا. لیکن عرض کر رہا ہوں کہ مومن وہ ہے جو حلال پہ اکتفا کرتا ہے, حرام کی طرف نہیں جاتا. اگر وہ کہے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو ہم تو یوں ہو جائیں گے, تو پھر کیوں حسین کرتے ہوں کہ وہ کتنی دنیا تھی. وہ تو چاہتے تو کمپرومائز کر لیتے. تو یزید تو ان کو ڈونیشنز بھیجتا, کہتے آپ مسجد نبوی میں بیٹھے, میں آپ کو چندے بھجواؤں گا وہاں سے, بس میری حکومت کو تسلیم کر لیں. یزید کو تو کوئی دشمنی اور تو نہیں تھی, یہ حکومت والا معاملہ جو ہے نا یہ مسئلہ ہے. اسی طرح ہمارا بھی دین ٹھیک چل رہا ہوتا ہے, جب کسی مالی مفاد پہ آ کے دین کے ٹکراؤ ہوتا ہے کہتے ہیں نہیں یہ اب دین زیادہ اپنی حد سے آگے آ رہا ہے. یہ دین کو اب یہ تو نہیں کہ اب سارا ہی جو ایک مشہور ڈائلاگ بولتے ہیں اور بھائی صرف دین سے کام نہیں چلتا, دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی رکھنی پڑتی ہے. یہ یہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ دین ہمارے مفاد سے ٹکرا رہا ہو, وہاں پہ کہتے ہیں ہمیں دنیا بھی رکھنی پڑتی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی قرآن والا دین جو ہے وہ اس طرح کی, اللہ یہ نہیں کہتا کہ کر لو جو بے ایمانی کرنی ہے, تو تھوڑا سا فی سبیل اللہ بھی کر دو تو میں چپ کر جاؤں, میں کچھ نہیں کروں. اللہ کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا. اللہ تو کہتا ہے غنی کیوں, وہ تو کہتا ہے جب دے رہے ہو اپنے حلال مال سے کسی کو دے رہے ہو اس کو تنگ بھی نہیں کرو. اگر تنگ کرو گے خدا ضائع کر دے گا, خدا کو ضرورت نہیں ہے تمہارے انفاق کی. تو یہودیوں والا یہودی کہتے تھے کہ وقالت الیہود ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. رسول پاک کہتے تھے کہ مثلا کیونکہ معاہدہ تھا یہودیوں کا بھی مدینہ کا دفاع کا, تو جہاد میں سب نے شامل ہونا ہے. اب رسول اللہ یہ بے دین افراد جو اپنے آپ کو
دین سے منسوب کرتے تھے، ان کے منہ سے کیا جملہ نکلا؟ انہوں نے کہا کہ یہ کیسا اللہ فقیر مانگتا ہی رہتا ہے، اللہ فقیر ہے ہم سے مانگ رہا ہے نا، ہم اغنیا غنی کی جمع ہے، ہم بے نیاز ہیں اور اللہ فقیر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اللہ کا، اور یہاں پہ تقوی کون سا؟ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور جو سود باقی ہے اسے چھوڑ دو۔ یہ نہ کہو کہ آیت نازل ہوئی ہے بھاگ کے پہنچو، ابھی نکال جلدی اپنا لے کے، یا اللہ میں توبہ کر، نہیں، جب آیت آ گئی اب چھوڑ دو۔ جو سود کسی کی طلب ہے تو تم نے کسی سے تم طلبگار ہو، کسی نے تمہارا سود پے کرنا ہے، چھوڑ دو، یہ تقوی ہے، غلط کام چھوڑ دینا تقوی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو سود باقی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اب جو سود نہ چھوڑے، اللہ کہہ رہا ہے اگر مومن ہو چھوڑ دو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو سود نہیں چھوڑتا وہ ڈھول بجائے میں مومن ہوں، سارے جہان میں ڈھول بجاتا پھرے، اناؤنسمنٹس کروائے، اشتہار لگوا دے، ٹھیک ہے نا، بینرز لگوا دے کراچی میں، مجھ سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے۔ سود خور کے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر مومن ہے سود چھوڑ دے، اگر نہیں چھوڑتا اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ مومن نہیں ہے۔ یہ قرآن والا مومن ہوتا ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے مومن فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر مومن ہو سود چھوڑ دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر نہیں چھوڑو گے، اگر مومن ہو تو چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑو گے تو مومن ہونا تو دور کی بات، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو، یعنی اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے سود خوروں کے خلاف۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو پھر تمہارے لیے تمہارا اصلی والا کیپٹل ہے، جتنا تم نے قرض دیا تھا وہ واپس لے سکتے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرتے ہو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ ظلم کیا ہے؟ سود لینا، اور اس پر ظلم کیا ہے کہ اس کو اصلی قرضہ بھی نہ ملے۔ آپ کو کہے اتنا میرا سود بنتا تھا، اللہ نے بڑا ظلم کر دیا میرے ساتھ، اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنا مال لو، یہ ٹھیک ہے، یہ ظلم نہیں ہے، اور سود کو چھوڑ دو، اگر سود لوگے تو یہ ظلم ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب دیکھیے یہ بندوں کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کیسا ہے، حقوق العباد میں۔ اب وہ جو سود خور ہو گیا نا، اس کو تو آگ لگ جائے گی اگر ایمان نہ ہو تو۔ اگلی بات پر کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تو نے سود نہیں لینا، اپنا اصلی والا لینا ہے۔ اصلی لینے میں بھی اگر وہ سامنے والے بندے کے پاس ابھی پیسے نہیں ہے، مشکل میں ہے، اس کو مہلت دے۔ یہ کہے گا یا اللہ یہ کیا بات ہوئی، ایک ہم سے سود چھڑوا دیا، بیڑا گھر کر دیا ہمارا، پروفٹ بھی نہ لے، اوپر سے وہ جناب وہ اگر مشکل میں ہے تو میرا کیا قصور؟ سارا کچھ میرے اوپر۔ یہ ہوتا ہے کون؟ جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان یہ باتیں اللہ سے شکوہ نہیں کراتا ایمان، یا اللہ، ایمان کیا کہتا ہے؟ سبحانک انی کنت من الظالمین، تو پاک ہے، تو پاک ہے، اگر ظلم ہوا تو میری طرف سے ہوا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو پاک ہے کہ تو کسی پہ ظلم کرے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں ٹھیک ہو جاؤں گا جب سمجھ آ جائے گی بات، تیری بات ٹھیک، نہ کہ کہے میرے ساتھ ہی جاتی ہو رہی۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر وہ جس کے پاس تمہارے پیسے اگر مشکل میں ہو، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو آسانی کے وقت تک اسے مہلت دو۔ اوپر سے ایک اور بار، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے لیے اور بھی بہتر۔ مر نہ گیا بندہ، ایک ہی دفعہ میں اتنی ساری ڈوز، سود بھی چھوڑ دو، اب فوری لو بھی نہیں، ٹھیک ہے نا، اور اگر مشکل میں ہے تو ایک اور کام بھی کر سکتے، بجائے یہ کہ ٹینشن میں رہو کہ کب دے گا، کٹھی ٹینشن ختم کرو،
اس کو صدقہ کر دو. ان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر تمہیں علم ہو، جو اللہ کو علم ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر تمہیں علم ہو تو ان کنتم تعلمون. یہ قرآن ہے. واتقوا یوما، اور اس دن سے ڈرو. روایات کے مطابق یہ والی جو ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281، یہ آخری آیت ہے جو رسول اللہ پر نازل ہوئی. سورۃ البقرہ آخری سورہ نہیں ہے، لیکن یہ آخری آیت ہے اور رسول اللہ کے حکم سے اس کو یہاں پر رکھا گیا. اور یہ پچھلی باتوں سے اس کا سیاق و سباق بھی ملتا ہے. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. ٹینشن ہو رہی ہے ان ساری باتوں سے، سود چھوڑنا، پھر اصلی مال بھی اب نہ لیں تو صدقہ کر، ٹینشن ہو رہی ہے. تو ایک دن آ رہا ہے کہ جس دن سے بچو. اور یہ باتیں، اللہ کی باتیں مانتے جانا اس بچت میں تمہیں فائدہ دے. آپ باور کریں، اگر کسی بندے نے قرضہ لیا ہو اور وہ بیچارہ مالی طور پہ واقعاً اس کے پاس نہ ہو، اگر انسان اس کی جگہ پہ جا کے دیکھے کہ اگر اس کا جو قرض دینے والا ہے اس کو مثلا معاف کر دے تو وہ کتنا خوش ہوگا، کتنا خوش ہوگا، کتنا خوش ہوگا. باور کریں آپ، یعنی جس کی ساری زندگی خراب ہوئی پڑی ہے قرضے کی وجہ سے. اور جو ہم کرتے ہیں نا اللہم اقض دین کل مدید، یہ صرف زبان سے ٹیسٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتا. اے اللہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم یوں کہہ رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ. اس کے نیچے ایک اور جملہ ہوتا ہے، ہم نے کچھ نہیں کرنا، یا اللہ جن کے قرضے ہیں تو خود ادا کر. یہ اس دعا کا مطلب نہیں، ورنہ ہمیں بتایا گیا ہے، کتاب الدعا میں اہل بیت اطہار نے بتایا ہے کہ جو کوئی دعا مانگتا ہے اور جو اس کے ذمے ہے اس دعا کا حصہ وہ نہیں کرتا، اس کی دعا خدا قبول نہیں کرتا. یہ اسے کہتے ہیں معرفت، یعنی پتہ ہو کہ میں جو دعا کروں. اب میں کہہ رہا ہوں ساری قوم لگی ہوئی ہے اللہم اقض دین کل مدین، اور جس کو میں نے قرضہ دیا اس کی گردن پہ انگوٹھا رکھا ہوا کہ نکال. اللہم اقض دین کل مدین، جو میرے بس میں ہے اس کو میں کھینچ کے رکھ رہا ہوں. یہ اے ایمان والوں کو کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، دعائیں مانگ رہے ہو کچھ کرو بھی. کچھ لوگ مل جاؤ، دیکھو کہ جو واقعاً پس رہے ہیں زندگیاں اور ڈھونڈنے سے مل جاتے ہیں، ان کی گردنوں کو اس قرضے کے اندر سے نکال دو، تب کیا تمہارا رمضان زبردست ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ افطاری کی تو سحری کی فکر میں لگ گیا اور سحری کی تو افطاری کی فکر میں لگ گیا اور سارا دن سویا رہا اور گناہ سارے بخشے گئے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. اگر تمہیں یہ ساری باتیں ٹینشن دے رہی ہیں تو میں تمہاری ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس دن کو یاد کرو، اس سے بچو جس دن تم خدا کی طرف واپس پلٹائے جاؤ. اس دن جب تم دیکھو گے نا جو تم نے سود چھوڑ دیا تھا، اس کا خدا نے تمہیں کیا دیا. جو تم نے مشکل والے کو مہلت دے دی تھی کہ چلو یار تھوڑی دیر، تمہارا گھر تو چل رہا تھا، تم تو کھا رہے تھے، تو تم نے خدا کی خاطر اس کو مہلت دے دی. اور تم نے اور خدا کی خاطر ترس، یہ سٹیپس ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ. سود چھوڑنا 1، مہلت دینا 2 اور صدقہ کر دینا 3. اس وقت تم دیکھو گے کہ اس کا خدا کے پاس تمہارے لیے کیا ہے. پھر تمہیں یہ برا لگے گا کیونکہ وہ وقت تو گزر گیا. اب جو وقت درپیش ہے قیامت کا اور حساب کا، اس دن سے ڈرو جس دن تم خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ثم توفی کل نفس ما کسبت، اور پھر وہ اللہ ہر نفس کو جو اس نے کسب کیا ہے پورا پورا واپس کرے، پورا پورا چھوڑے گا کچھ نہیں. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ.